أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد سے۔ تو پہلے ہم اس کی ہر ایک کی وضاحت کریں گے، الکلمہ، پھر لفظ، پھر وضع، پھر معنی اور پھر مفردن کی، اور پھر اس کے بعد اس کی ترکیب احتمالات بھی بیان کریں گے۔ الکلمتوں میں الف لام جنسی ہے اور تا وحدت کی ہے، اور ان کے درمیان کوئی منافات وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ الف لام جنسی اور تا وحدت کی، تو وحدت کی چار قسمیں، ایک ہے وحدت شخصی، دوسرا وحدت صنفی، تیسری وحدت نوعی، اور چوتھی ہوتی ہے وحدت جنسی۔ تو جنس جو ہے صرف اور صرف وحدت شخصی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، باقی سب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ تو کوئی یہ اعتراض نہیں کرے کہ الف لام جنسی ہے تو تا وحدت کی یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو تا وحدت کی صرف الف لام جنسی تا وحدت شخصی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، باقی وحدت صنفی یا وحدت نوعی یا وحدت جنسی سب کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ الکلمۃ، اس کا مشتق منہ کلمن ہے، جس کا معنی ہے زخمی کرنا۔ تو ان کے درمیان تو اعتراض یہ ہے کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی مناسبت موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر مناسبت موجود نہیں ہے، مناسبت موجود ہے، کیونکہ جس طرح زخم کے کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے، اسی طریقے سے کلمہ یعنی بات کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر بات اچھی ہوئی تو اچھی تاثیر ہوتی ہے، اگر بات کوئی بری ہو جو دل آزاری والی ہو تو وہ ویسی ہی تاثیر۔ تو ان دونوں میں یعنی مشتق اور مشتق منہ میں تاثیر کی مناسبت ہے۔ پھر یہ کہ الکلم بکسر اللام، یہ جنس ہے یا جمع ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو جمہور کا مذہب یہی ہے کہ یہ الف لام جنسی ہے، جمع نہیں ہے۔ اس پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جیسے الیہ یصعد الکلم الطیب، کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر الف یہ کلم جمع ہوتا تو یہاں الطیب کی جگہ الطیبۃ ہوتا، کیونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی صفت واحد مونث آتی ہے، تو الکلم آیا ہے اور آگے الطیب اس کی صفت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الکلم جنس ہے، جمع نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا مذہب صاحب صحہ اور لباب کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے، اور وہ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ 3 سے کم پر استعمال نہیں ہوتا، 3 یا اس سے زائد پر استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ الکلم جو کلمہ ہے بکسر لام، یہ جمع ہے، جنس نہیں ہے۔ باقی اس کی لغوی بحث تو میں نے بیان کر دی کہ کلم کا لغوی معنی ہے زخمی کرنا، کلمن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے زخمی کرنا۔ اس کے بعد ہے کلم کی تعریف، لفظ وضع لمعنی مفرد۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، چاہے منہ سے ہو چاہے منہ کے علاوہ سے ہو، یعنی مطلقاً اس کا لفظ کا معنی ہے پھینکنا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے، اب چاہے وہ تلفظ حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، یا موضوع ہو چاہے مہمل ہو، کوئی بھی ہو اس کو لفظ کہیں گے۔ پھر اعتراض یہ ہے کہ الکلمۃ یہ مبتدا ہے اور لفظ یہ خبر ہے، اور ان دونوں کے درمیان مطابقت نہیں ہے، کیونکہ الکلمۃ میں مؤنث ہے اور لفظ یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو ان دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خبر کی مطابقت مبتدا کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب 5 شرائط پائی جائیں، جب کچھ شرائط ہیں، جو 5 شرائط ہیں، ان شرائط میں سے جب کوئی شرط پائی جائے گی تو خبر کی مبتدا کے ساتھ مطابقت واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں مطابقت واجب نہیں۔ وہ 5 شرائط کون سی ہے سن لیتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ خبر مشتق ہو یا مشتق کے حکم میں ہو، جیسے اسے منصوب ہے،
تو پھر وہاں پر مبتدا خبر میں مطابقت لازم ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خبر میں ایسی ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ہو، اس وقت بھی مبتدا خبر میں مطابقت لازم ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو خبر ہو وہ مذکر و مؤنث میں دونوں میں برابر استعمال نہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر دونوں میں برابر ہوگی تو پھر مذکر لائیں یا مؤنث لائیں، تو اس میں کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر مذکر ہو یا مؤنث ہو تو پھر ظاہر مطابقت بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں میں برابر استعمال ہوتی ہے۔ جیسے جریحٌ ہے تو جریحٌ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث دونوں میں برابر استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر مبتدا کے مطابق آنا ضروری نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ خبر اس میں تبدیل من کے ساتھ استعمال نہ ہو، کیونکہ اگر من کے ساتھ خبر استعمال ہوگی تو پھر یہ مبتدا کے مطابق آنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ مبتدا ہے، خیر من النوم یہ خیر خبر ہے، لیکن چونکہ یہ اس میں تبدیل ہے اور من کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو لہٰذا یہاں پر مطابقت لازم نہیں۔ اور پانچواں یہ ہے کہ وہ خبر مؤنث کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے الامرأۃ حائض، اب حائض ہے ہی مؤنث کے ساتھ خاص، تو اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو نہ مؤنث کے ساتھ خاص ہو، نہ دونوں میں برابر استعمال ہوتا ہو، اور نہ اس میں تبدیل من کے ساتھ استعمال ہو، تو اس وقت یہ ایک مبتدا خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا لازم ہے، جبکہ یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں، نہ اس سے منسوب ہے اور نہ ان میں سے کوئی چیز ہے، کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، لہذا یہاں لفظ جو خبر ہے یہ مبتدا کے مطابق ہونا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وضع لمعنی مفرد، وضع یہ فعل ماضی مجہول ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، وضع یدع سے مثال واوی ہے۔ وضع یہ وضع سے ہے، مطلب ایک چیز کو اپنے مقام میں رکھنا، اس کا لغوی معنی ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ تعین شین بإزاء شین بحیث متى اطلق او حصل الاول فهم منه شیء الثانی، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معین کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا، اس حیثیت سے کہ جب پہلی چیز بولی جائے یا محسوس کی جائے تو اسے دوسری چیز سمجھ آ جائے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا، تو ایک چیز سے مراد لفظ ہے اور اس سے جس کے ساتھ خاص کیا جائے اس سے مراد معنی ہے، یعنی پہلی چیز بولی جائے یعنی لفظ بولا جائے تو اسے دوسری چیز سمجھ آئے یعنی معنی سمجھ آئے۔ تو پھر اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ وضع میں جو ہے یہ اعتراض یہ ہے کہ یہ حرف پر صادق نہیں آتی، کیونکہ حرف کو کسی کے ساتھ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن اس سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، جیسے من کو وضع کیا گیا ہے سے کے لیے اور الا کو پر کے لیے، لیکن اس سے ایک چیز بولی جائے یعنی جب لفظ بولا جائے حرف بولا جائے تو اس سے دوسری چیز سمجھ آئے یعنی معنی سمجھ آئے، اسے معنی سمجھ نہیں آتی جب تک اس کو کسی کے ساتھ ملایا نہ جائے، تو لہذا یہ اس پر صادق نہیں آتی، یہ حرف اس سے نکل رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اطلقہ کہا گیا ہے کہ ایک لفظ کو دوسری لفظ کے ساتھ خاص کرنا، کہ جب ایک چیز بولی جائے یا محسوس کی جائے تو اس سے دوسری چیز سمجھ آئے، تو یہاں پر لفظ سے مراد اطلاق سے مراد اطلاق صحیح ہے، اور حرف کا اطلاق صحیح ہوتا ہی دم دمیمہ کے ساتھ ہے، تو جب یہ دم دمیمہ کے ساتھ ہوگا تو وہی اطلاق اس کا مراد ہے، لہذا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ آگے لام حرف جر ہے اور معنن، معنی یہ یا تو مصدر ہے، مصدر میمی ہے، معنی مفعول کے وزن پر، یا پر داماد دشوار ہے اس لیے اس کو حذف کیا تو معنن ہو گیا، یہاں یہ ظرف مکان ہے، اس میں ظرف ہے مفعول کے وزن پر، تو اس پر بھی یہی تعلیل ہوگی، یہاں یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس میں تخفیف کی گئی ہے، اس طرح یعنی معنن اصل میں معنویٌ تھا، اور پھر قاعدہ ہے حذف کا کہ جب واو اور یا جمع ہو ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے تبدیل کر دیتے ہیں،
اس کو واو کو یا سے تبدیل کر دیا. پھر دمہ کو تخفیفاً دمہ کو یا کی مناسبت سے کسرہ سے بدلا تو معنیٌ ہوتا، لیکن دمہ کو کسرہ سے بدلا تو معنیٌ ہو گیا. پھر تخفیفاً جو 2 یائیں جمع ہو گئی تو ایک یا کو حذف کر دیا، ایک یا کو حذف کر کے کسرہ کو فتح سے بدل دیا. جب کسرہ کو فتح سے بدلا تو معنیٌ ہو گیا. اب چونکہ یہاں پر یا ایک یا تخفیفاً حذف کر دی گئی تو اب یہ کالا والا قاعدہ لگے گا، یعنی یا مقل مفتوح کو الف سے بدلا اور اجتماع ساکنین سے الف کو حذف کر دیا تو یہ معنن ہو گیا. اس پر ایک اعتراض ہے کہ ودیہ میں معنی کا مفہوم پایا جا رہا تھا تو پھر ایسا کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ودیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو بولا جائے دوسری چیز سمجھا جائے. تو پہلی چیز سے مراد لفظ ہے اور دوسری چیز سے مراد معنی ہے. جب ایک چیز بولی جائے تو دوسری چیز سمجھ آئے، یعنی لفظ بولا جائے تو اس سے معنی سمجھ آئے. تو ودیہ میں تو یہ معنی کا جو مفہوم ہے وہ پایا جا رہا تھا، تو پھر معنی کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تجرید کا قاعدہ لگا ہے کہ لفظ ودیہ کو معنی سے خالی کیا گیا ہے اور معنی کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے. جس طرح اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہاں پر سبحان الذی اسرا کا معنی یہ ہے کہ رات کو لے جانا، لیکن آگے اس کو لیلن اس سے خالی کر کے لیلن کو آگے الگ سے ذکر کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اسرا کا معنی ہوگا لے جانا. اب رات کا ترجمہ آگے خود لیلن موجود ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ یہاں تجرید کا قاعدہ لگا ہے، اس لیے معنی کو الگ سے ذکر کیا ہے. باقی مفردن پر 3 اعراب پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مفردن پڑھیں گے تو یہ معنن کی صفت بنے گا. تو پھر اس پورے کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس وقت لفظ کی صفت بنے گی. تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مفردن پڑھیں گے تو پھر یہ حال بنے گا، ودیہ کی ہو ضمیر سے حال بنے گا. تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو اس حال میں کہ وہ مفرد ہے معنی کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ آج کا سبق یہاں تک ہی ہے اور کل سے ہم یہاں وہیہ اسم و فعل و حرف سے پڑھیں گے انشاءاللہ.